السلام علیکم ویورز، سنو بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. ویورز 21 اکتوبر جو ہے وہ بہت نزدیک ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے چل پڑے ہیں. موسٹ پرابلی سعودی عربیہ انہوں نے جانا ہے, وہاں پہ عمرہ بھی اٹینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی پیش قدمی جو ہے موسٹ پرابلی پاکستان کی طرف ہوگی. تو اس سچویشن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے فل کورٹ کا, تو اس میں ایک چیز جو تھی, ایک شک تھی, وہ تھی جی کہ 8-7 کا جو 8-7 کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو رائٹ آف اپیل کا حق ہے پریویس کیسز میں, خاص کر جو سپریم کورٹ سے وابستہ ہے, اس کو ختم کیا جائے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے ایشوز کے ساتھ انٹر ریلیٹ یا انٹرلوپ کر رہی تھی. تو اس سے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی تھی لوگوں کے ذہنوں میں, خاص کر میڈیا پہ یہ چیز بہت زیادہ جو ہے زیر بحث آئی تھی کہ موسٹ پرابلی اس بنیاد پہ شاید میاں صاحب جو ان کو ریلیف نہ مل سکے, کیونکہ جو پریویس ان کے جو کیسز ہیں ان پہ اگر اپیل نہیں ہوتی, خاص کیونکہ ایک سینس میں وہ سزا یافتہ تو ہیں اور ڈکلیئرڈ مجرم بھی ہیں. تو واپسی کا سفر شروع ہو گیا. یہ ایک بیچ میں چھوٹا سا روڈ بلاک ہے, لیکن اس پرسیپشن کے پیچھے کیا چیز ہے, کیا لیکن پی ایم ایل این کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. شہریار بھائی, جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں, لائرز کا پرسپیکٹو کیا ہے کہ میاں صاحب کو کس اینگل سے بھی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں آج بھی جو وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ, ان سے بات ہوئی میڈیا کی اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا. دیکھیے, میں نے بلکہ گزشتہ بھی روز میں نے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ نواز شریف پہ اس کا اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد وہ نااہل نہیں رہے. ان کے اوپر جو سزائیں تھیں ان پر اپیلوں کا حق ان کے پاس موجود ہے, وہ اپیل کر سکتے ہیں اس کے اوپر. سملر کیسز میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو اس کے اوپر ریلیف مل چکا ہے. رہ گئے تھے صرف محمد نواز شریف جو اپنی علالت کی وجہ سے بیرون ملک تھے, تو اس وجہ سے ان کا کیس چھوڑ کر ہائی کورٹ نے باقی کیسز پر جو مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو اس پر ریلیف دیا تھا. جو احتساب کے جتنے کیسز تھے, یہ ہم بہت مدت سے کہہ رہے ہیں کہ جو احتساب کا عمل تھا وہ شفاف نہیں تھا, اور احتساب عدالت نے جتنے فیصلے دیے وہ بھی سارے لکھے ہوئے آتے تھے اور وہ پڑھ دیے جاتے تھے. جو ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ سنایا تھا وہ بھی اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی تھی کہ جو پٹیشن میں پرے نہیں ہے, اس میں پاناما پیپرز کا کیس تھا اور آپ نے اقامہ کو اس میں سے ایک نکالا, اور پھر اقامہ میں سے آپ نے یہ نکالا کہ وہ تنخواہ جو نواز شریف نے وصول نہیں کی اپنے بیٹوں سے, اس کے اوپر ڈال دیا کہ یہ آپ کا ممکنہ ایسٹ ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے یہ نہیں مینشن کیا اپنے اس میں گوشواروں میں. تو اس کو ہم بددیانتی سمجھتے ہیں, اور انہوں نے اس کے لیے بلیک ڈکشنری کا سہارا لیا کہ ان کو نااہل کر دیا, اور فیصلہ سنا کر انہوں نے نااہلی کا اس کے بعد جو ہے ان کو کہا کہ جو نیب کے جتنے کیسز ہیں اس کے لیے ہم ایک ہیروں پر مشتمل چنے ہوئے جو ہیرے تھے واجد ضیاء جیسے, ان کو بلا کر اور ان کو جے آئی ٹی بنا کر جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عدالت کے ایک جج کو اس کے اوپر جو ہے مانیٹرنگ کے لیے مانیٹرنگ جج بنا دیا, جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی آپ اگر کسی لوور کورٹ میں یا کسی کمیشن کے اوپر آپ فیصلہ دے کر پہلے سے بتا دیں گے کہ یہ بندہ سسلین مافیا ہے, یہ گاڈ فادر ہے, اور مطلب اس قسم کے ریمارکس جب آپ دیں کسی بھی کیس میں, ابھی فیصلہ نہیں سنایا تو یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے فیصلہ پہلے سے سنا دیا ہے. تو اس فیصلے کے اوپر پہلے بھی کسی کو اعتماد نہیں تھا کہ یہ آپ نے فیصلہ غلط کیا, زیادتی کی. اب آپ اگر ماضی سے, میرا خیال یہ کہ بہت اچھا فیصلہ تھا, لیکن اگر اس کو ماضی پہ اطلاق ہوتا, اس کو جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تھا 184(3) کے خلاف اپیلوں کا حق ہی نہیں دے رہے آپ. آپ جو مرضی کسی کے خلاف فیصلہ کر دیں اور ایک چنا ہوا بینچ بناتے تھے. بندیال صاحب بھی آپ دیکھ لیں, ثاقب نثار صاحب کو آپ دیکھ لیں, کہ جو بندہ جو ڈسینڈنگ وائس ہوتی تھی اس کو تو وہ انہوں نے کہا اس کو آنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے بینچ بنایا اور ماسٹر آف دی روسٹر جو بن کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, بینچ بنا دیا. اس میں سے بینچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے پہلے اس کیس کا فیصلہ دے لیں. جسٹس منصور علی شاہ تھے, جسٹس اطہر من اللہ تھے, ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ پہلے اس پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ فیصلہ دے دیں
اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد سہولت ہو جائے گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جب سٹے دے کر اور جی آپ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا اور آپ نے اس کے بعد دھڑلے کے ساتھ باقی کئی کیسز کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا. تو جو بینچ جو ہے اب یہ جو فیصلہ ہو گیا اس میں یہ قرار دے دیا گیا کہ یہ قانون ٹھیک ہے. تو جب یہ قانون ٹھیک ہے تو اس کا اطلاق کریں اس تاریخ سے جس تاریخ سے یہ بل بنا تھا. تو اس کے بعد بینچ جو بنے تھے وہ سارے کے سارے بینچ جو تھے وہ غیر قانونی ہو جاتے. کیونکہ جب آپ نے اکیلے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس میں یہ میرے ہم خیال ججز بیٹھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے کیسز جو ہے اس کے فیصلے بدنیتی پر مبنی ہوں گے. جب آپ کو تمام سیاسی جماعتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ جب بینچ بنا رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے ججز کے بجائے سینئر ججز کا انتخاب کریں اس کے اندر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پاور صرف میرے پاس ہے اور میرے پاس ہی رہے گی. اس کیس پہ آپ نے سٹے دے دیا. اس کے بعد آپ نے کئی کیسز کو اڑا دیا، وہاں پہ کئی قانون سازیوں کو آپ نے اڑا دیا، کئی ایسے کیسز پر آپ نے فیصلہ سنا دیا جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اور آپ کے جو ساتھی ججز تھے وہی آپ کو کہہ رہے تھے، جو بارز کے رہنما تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بل ہے یہ ہمارے کہنے پہ لایا گیا ہے. آپ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور آپ اپنا وہ فیصلہ جو اس کو روک کے چلے گئے کہ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ آنے والے چیف جسٹس کریں گے. کہ وہ یعنی کہ انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ اپنی پاورز کرٹیل نہیں کریں گے. تو انہوں نے کر دی اور انہوں نے بس سچ شوق کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے قانون سازی کا اختیار اسی کے پاس ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی تشریح ضرور کر سکتا ہے مگر آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے کئی فیصلوں میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے ری رائٹ کر دیا سب. بالکل آپ نے جو حمزہ شہباز کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کی تحریک عدم اعتماد کے موقع پر آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین تھے ان کو جو ہے ہم ڈی سیٹ کریں. کس بنیاد پہ کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا لیکن ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. تو جو جرم جس کا ارتکاب ہی نہیں ہوا اس کی سزا آپ مجھے کیسے دے سکتے؟ بالکل. اور اس میں آپ پھر اپیل کا حق بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر کون ہے، کس کو آپ اپیل کریں گے. تو اب جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے آئے گا کہ جب یہ کیسز اس قسم کے کوئی آئیں گے تو آج مثال بن گئی ہمارے سامنے کہ فل کورٹ بنے گا اور فل کورٹ جو فیصلہ دے گا وہ ظاہر ہے کہ اجتماعی دانش کا فیصلہ ہوگا تو اس کے اوپر لوگوں کو وہ ہوگا. لیکن ابھی بھی آج بھی میں یہ مانتا ہوں کہ اس میں جو اس شک کے اوپر ہم آئے کہ جو ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا اس کا، تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی اس کا ہم مان رہے کہ اس کا عدالتی قتل ہوا لیکن اس میں ہم آپ کو اپیل کا حق نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے آپ کی نظر میں تو وہ بھی مجرم ہے، اس نے قتل کیا ہے. قتل کی اعانت کا جرم آپ نے بنا کر اور ایک اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر چڑھا دیا لکھے لکھائے فیصلے کی بنیاد پر. اسی لکھے لکھائے فیصلے کی بنیاد پر آپ نے نواز شریف کو اس ملک سے جو ہے نکال دیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر اپیل کا حق نہیں ہوگا، یعنی آپ جو مرضی کر لیں اس کے اوپر اپیل کا حق نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے اور اس سلسلے کو ختم ہونا تھا، وہ ہو گیا. کل اچھی چیز تھی اگر اس کا ماضی سے بھی اطلاق ہوتا تو ماضی میں جو داغ یہ جسٹس منیر جیسے لوگ لگاتے رہے ہیں اس عدالت کے تاریخ کے اوپر وہ کم از کم دھل سکتے تھے اور جو یہ ججز تھے یہ بیٹھ کر آج انصاف کر سکتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف دیتے اور جو بھی اور ایسا بندہ تھا جس کو 184(3) کے تحت آپ نے ادھر جو ہے عدالتوں میں سسلین مافیا گاڈ فادر کا ہے اس کو بھی آپ کم از کم اپنی بات کہنے کا موقع ضرور دیتے. تو بہرحال لیکن ٹھیک ہے جتنا بھی ہوا اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے. لیکن جو اب معاملہ ہے نواز شریف کا یہ بالکل کلیئر ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں گے تو وہ قانون کے مطابق جو اپنے خلاف ان کی جو سزائیں ہوئی تھی اس کے خلاف اپیلیں کریں گے. اور جو نااہلی کی بات ہو رہی ہے
وہ نااہل نہیں ہے کیونکہ وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. جی بالکل. اچھا دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کہ پی ایم این کا یا ایون باقی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, جے یو آئی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگا, کسی کی اس ٹائم پہ انٹینشن یا دھیان جو ہے یا پروگرام ہے وہ انتخابات کی طرف نہیں نظر آ رہا. پی ایم ایل این جو ہے وہ نواز شریف کا ویٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے کسی نے ابھی تک ایز سچ اتنا کوئی بڑی گیدرنگ نہیں کی, اور جے یو آئی کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی صدیوں میں آپ کیوں الیکشنز کر رہے ہیں, اس میں تو ووٹ ہی نہیں بندہ دے سکتا پراپرلی, تو یہ غلط چیز ہے. تو یہ عجیب و غریب سی سینیریو بن رہی, کیونکہ 4 مہینے 4 months میں جب بھی انتخابات سے پہلے چیز ہوتی ہے بڑی گہما گہمی ہوتی ہے, لوگ بہت زیادہ الیکشن انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, اس سے پہلے جتنے کمپینز ہوتے ہیں, میسو ریلیز ہوتی ہیں, ایک بہت بڑا میڈیا کا رجحان بھی ہوتا ہے اس طرف کہ پوزیشن کس کی کیا ہے. اس ٹائم وہ چیز نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میں بتاؤں اس میں کہ ابھی بہت ارلی ہے. ایک تو ایشو یہ ہے کہ جے یو آئی کا صرف ایشو سردی نہیں ہے. جے یو آئی کا ایشو یہ ہے کہ ان کو جو وہاں پر اس وقت صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں, وہ بہت خطرناک حد تک جو ہے خراب ہے کہ وہ جو کمپین کا حق ہے وہ صرف اس وقت بھی پی ٹی آئی کے پاس ہی. باقی جماعتیں باہر نکلتی ہیں تو ان پہ حملے ہوتے ہیں. یہ ایک بات کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ طالبان ہیں, یہ فلان ہے, یہ کون ہے جو دہشت گرد ہے. وہ دہشت گرد پی ٹی آئی کو کچھ کیوں نہیں کہتے, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات. وہ پوچھے تو صحیح کہ یہ ان لوگوں کو خطرہ کیوں نہیں ہے, اور ان کو کیوں خطرہ ہے. جے یو آئی کمپین نہیں کر سکتی, اے این پی کمپین نہیں کر سکتی, نون لیگ کمپین نہیں کر سکتی, پیپلز پارٹی ایون کمپین نہیں کر سکتی, تو صرف ویسے ہی پھر ان کو ڈکلیئر کر دیں گے. ایک تو خطرہ یہ ہے. جے یو آئی کے حوالے سے میں کیونکہ بہت اچھا اس کو بہت عرصے سے کور بھی کر رہا ہوں, بہت اچھا میرا تعلق ہے جے یو آئی میں. جے یو آئی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انتخابات میں تاخیر چاہتا ہوں, لیکن جو ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی میاں نواز شریف کے وطن واپسی پر, اور اس پہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ بھی ہونا ہے. کیونکہ جے یو آئی نے کافی ساری چیزیں جو ہیں پلان جو ہے وہ اپنا دے رکھا تھا. اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ جہاں پہ کمزور ہوگی اور وہاں پر جے یو آئی کا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو تو نون لیگ کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر دے, اور اسی طرح جہاں نون لیگ اسٹرانگ ہوگی اور اس کو جے یو آئی کے تعاون کی ضرورت ہوگی تو جے یو آئی ادھر تعاون کرے گی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بھی نواز شریف کی وطن واپسی پر فائنل ہوں گی, اور اس کے بعد اس ملک میں انتخابی گہما گہمی بھی نظر آئے گی, انتخابات بھی نظر آئیں گے, اور پھر اس کے بعد چناؤ ہوتے ہوئے لوگ دیکھیں گے کہ لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا چناؤ ہوگا یہاں پہ. اور جلدی ہے, دور نہیں ہے وقت. 28 جنوری کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم نے ماضی میں اس سے بھی زیادہ سرد موسم میں ہم نے دسمبر میں بھی الیکشن دیکھے ہوئے ہیں. اس ملک کی تاریخ میں غالباً دسمبر 70 میں الیکشن ہوئے تھے, اور جو پھر فیبرری 18 کو ہوئے تو فیبرری 18 میں اور اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. جنوری کی 28 تاریخ تک موسم جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے, اور جن علاقوں میں نہیں ہوگا ان علاقوں میں اگر الیکشن کمیشن سمجھے گا کہ وہاں پر ہم الیکشن بعد میں کرا سکتے ہیں تو وہاں پر الیکشن بعد میں ہو جائیں گے. لیکن جہاں موسم اچھا ہے, کراچی میں اب کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں پہ آپ الیکشن کبھی بھی پوسٹ پون کریں, گرمی سردی ایک ہی جیسا موسم ہوتا ہے آلموسٹ. تو ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہوں گے جہاں مطلب اگر یہ صرف آپ 5-6% کی بات کریں تو وہ 5-6% میں آپ الیکشن ہوں گے اور اپنے وقت پہ ہوں گے, اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. سیاسی جماعتوں کی گہما گہمی بھی جو ہے جیسے ہی قائدین آنا شروع ہوں گے, جیسے نواز شریف آئیں گے تو اس کے بعد زرداری صاحب بھی ایکشن میں نظر آئیں گے, اور اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے, اور الیکشن کی گہما گہمی اس ملک میں دکھائی دے گی. جی بالکل. ویورز لیٹس ہوپ کہ جو ہے نواز شریف اگر آتے ہیں تو گہما گہمی جیسے شریعہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف سچویشن جو ہے آگے اپڈیٹ ہوتی رہے. تو آج کے لیے سنو بیٹھک کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے.